کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان تو مخلوق ہے ہی، جن بھی مخلوق ہیں، ایک مخلوق اور بھی ہے جس کو ہم نے نور سے بنایا ہے، اور یہ کیسے ہے؟ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتوں کو ہم نے بنایا ہے جو دو دو پر والے، تین تین پر والے، چار چار پر والے، یعنی کسی فرشتے کے دو پر، کسی فرشتے کے تین پر، اور کسی فرشتے کے چار چار پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی اتری یا ایھا المدثر، تب آپ غار حرا سے جب نکلے، اچانک آپ کی نظر ہورائزن کے اوپر گئی، افق کے اوپر گئی۔ افق کسے کہتے ہیں؟ جہاں ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہوں، ایسے دور سے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر زمین اور آسمان دونوں مل رہے ہیں، تو ایسی جگہ کو ہورائزن بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب افق کے اوپر پڑی، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل کو دو بار دیکھا ہے اپنی اصلی شکل میں، ایک تو دنیا میں اور ایک سدرۃ المنتہا کے اوپر معراج میں، دو مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اور پہلی دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے اور پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا ان کے پر سے، اتنا معزز فرشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور گھر آئے تو کہا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، پھر آپ پریشان ہو گئے، ڈر گئے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے، ہیبت طاری ہو گئی، اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے جبرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کسی کے دو دو پر ہیں، کسی کے تین تین پر ہیں، کسی کے چار چار پر، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے زیادہ پر دے سکتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، اور یہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں۔ جبرائیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کبھی انسانی شکل میں آتے، خاص طور سے دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی ہیں بڑے خوبصورت تھے تو ان کی شکل میں آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ تو جب انسانی شکل میں آتے تب لوگ جان جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ جبرائیل فرشتہ تھا۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے، ہاں جبرائیل، یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہوئے، یوں کہیں کو سلام، تم کو سلام بول رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ کہاں ہے؟ میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں، تارا مالا آ رہا، اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، اور وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھی ان کو نظر نہیں آ رہے۔ بتائیے سائنس اس کی کیا توجہ کرے گی؟ تو بہت ساری چیزیں سائنس کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بیچارے ایسے ہیں کہ جو چیز لیب میں ثابت ہو جائے، بیچارے وہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو جو لیب میں ثابت ہو جائے صرف اسی کو مانتے ہیں۔ لیب سے آگے کیا چیز ہے؟ سپر نیچرل وہ مانتے ہی نہیں، وہ نیچرل ہی کے دائرے میں کولہو کے بیل کی طرح، تیلی کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں، آگے کیا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں۔ سائنسداں بولے تو تیلی کا بیل ہے، قرآن حکیم بولتا ہے سائنسداں تیلی کا بیل ہے، ایک ہی جگہ گھومتا رہتا، وہ نیچرل نیچرل نیچرل۔ قرآن حکیم کہتا ہے نیچرل سے ذرا اوپر اٹھ، نیچرل کے اوپر بھی ایک چیز سپر نیچرل ہے، اس طرف آ دیکھ۔ میرا نبی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آنکھ عطا کی گئی ہے۔ ایک سائنسداں دیکھ سکتا ہے کیا فرشتے کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی نہیں دیکھ پا رہی، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ ہے۔ نیولے کے بارے میں، نیولے کے بارے میں اور بندر کے بارے میں، بندر کے بارے میں ہے کہ وہ سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا، ایک صاحب اپنے دوست کے ہاں ملاقات کے لیے گئے، حال چال پوچھا انہوں نے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بولے ایوری تھنگ از فائن، سب صحیح ہے، لیکن ایک پرابلم ہے یہاں۔ بولے یہاں بندر اتنی تعداد میں آتے ہیں، کوئی چیز اگر چھت کے اوپر رکھی ہوئی ہو تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور بہت توڑ پھوڑ مچاتے ہیں۔ ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں ان بندروں سے، تو کہا کہ ایسا کرو کہ زہر روٹیوں میں ملا کر کے چھت کے اوپر پھیلا دو، 2-3 مر گئے نا تو کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ اب صاحب خانہ نے کیا کیا کہ ان کے مشورے کے اوپر عمل کر کے روٹیوں کے ٹکڑوں میں زہر ملایا اور چھت کے اوپر لے جا کر کے بکھیر دیا۔ تھوڑی دیر میں بندروں کا غول آیا، انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول چھت کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ رکے، رکنے کے بعد اس کو دیکھا غور سے اور چلے بھاگ، سب کے سب بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پوری آرمی بندروں کی پھر سے آ رہی ہے، اور آگے ایک موٹا بندر ہے، آگے موٹا بندر کمانڈر اور پیچھے یہ بندروں کی آرمی۔ وہاں پہنچی، اب
अब बंदर ने, जो सरदार था, कमांडर था, उसने उस रोटी के टुकड़े को उठाया, सूंघा और रख दिया और भागा। जब वो भागा तो उसके पीछे पूरी बंदरों की आर्मी भाग गए। थोड़ी देर के बाद फिर देखा गया कि वो मोटा बंदर आगे आगे है और पीछे वो सब बंदर हैं, और हर एक के हाथ में एक एक पौधा है, और हर एक ने रोटी के टुकड़े उठा उठा करके खा लिए, और उसके बाद वो पत्ते चबा लिए, उसके बाद भागे, कोई एक मरा नहीं। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर भी अजीबो गरीब तरीके का शऊर दे रखा है। मुजिर और मुफीद की तकसीम उनके यहां भी है कि कौन सी चीज हमारे लिए मुजिर है और कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। तो बंदर सूंघ करके बता सकता है कि इसमें जहर मिला हुआ है, और नेवला देख कर बता सकता है बगैर सूंघे हुए कि उसके अंदर जहर मिला हुआ है। गोया बंदरों से जबरदस्त हादसा नेवले के पास है। बताइए, आदमी देख करके भी पता नहीं लगा सकता, सूंघ करके भी पता नहीं लगा सकता, लेकिन बंदर सूंघ करके पता लगा लेता है और नेवला देख करके पता लगा लेता है कि इस चीज के अंदर जहर मिला हुआ है। तो हमारे तजर्बा है, मुशाहदा है कि बात चीजें एक आदमी नहीं समझ पाता है लेकिन दूसरा उसको समझ लेता है। एक चीज एक आदमी की समझ में आ रही है, देख रहा है, दूसरा उसको नहीं देख पा रहा है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है।